اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہر دیگر درود بھیجے گا محمد صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ قرآن تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے کہ اس موقع پر جب لوگ مادہ پرستی میں مبتلا ہیں، نفس و نفسی کا دور ہے، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم دین کے نام پر جمع ہوں، دین کے بارے میں غور و فکر کریں، اور انشاءاللہ خدا دی ہوئی اس توفیق کو ادھر تک پہنچائے کہ ہم امام وقت کی نصرت کرتے ہوئے دنیا سے گزریں۔ وقت کے امام کی ضرور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ درود بھیجیں محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نصرت امام شاید غیبت کے زمانے میں اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، اور جیسے کہ آپ خود مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ سینکڑوں پروگرام اس حوالے سے منعقد ہوتے ہیں، مسلمان سے منعقد ہوتے ہیں، جس میں کہیں نہ کہیں امام کا حوالہ شامل ہوتا ہے، کہیں معرفت امام کے حوالے سے، کہیں نصرت امام کے حوالے سے، کہیں غیبت کے اسباب کے حوالے سے، کہیں حدود کی علامتوں کے حوالے سے، اور الحمدللہ گزشتہ چند سالوں کے اندر وجود امام کی طرف توجہ مسلسل لوگوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شاید یہ خود ایک بات علامت ہو کہ شاید خدا تعالیٰ کے کیے ہوئے اس وعدے کا وقت نزدیک آ گیا اور انشاءاللہ اور لوگوں کو اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا وقت نزدیک آتا ہو۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اس واقعے کو غیبت کبریٰ کو 1100 سال سے زیادہ گزرا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا، اور ظہور کا وقت اگر نزدیک آ رہا ہوا وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر واقعاً کوئی مشکل نہ ہوتی تو 1100 سال کا وقت کیوں لگا؟ واقعاً سب کچھ آسان ہی ہوتا تو پھر 1100 سال کا وقت نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اگر کسی چیز کا انتظار بھی ہے تو وہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو انتہائی قیمتی چیز ہے، انتہائی سخت بھاری ذمہ داری ہے جس کا کوئی انتظار ہے، اور ہم اور آپ اپنے ضمیر کی آواز کے ذریعے یقیناً اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھاری ذمہ داری اہل بیت کے چاہنے والوں نے اٹھانی ہے۔ اتنی بھاری ہے کہ 1100 سال کا وقت گزر گیا ہے اس کے اٹھانے والوں کا انتظار کرتے ہوئے۔ بعض اوقات ہم لوگ یوں سوچنے لگتے ہیں جیسے جو کچھ بھی ہو رہا ہے دشمنوں کی طرف سے ہو رہا ہے، یعنی چونکہ دشمن دشمنی کر رہے ہیں لہذا غیبت ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر غور کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے، اور تھوڑا بہت عقلی دلائل کے ذریعے سے سمجھ جانا ہوگا کہ غیبت دشمنوں کی وجہ سے نہیں ہے، غیبت دوستوں کی قلت کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ کس دور میں دشمن نہیں تھے؟ جو خدا تعالیٰ نے دنیا تشکیل دی ہے یہ معرکہ حق اور باطل کا ہے، حق اور باطل کا یہ معرکہ امام کی تشریف آوری کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، دشمن اس دور میں بھی ہوں گے۔ بس یہ سوچنا کہ دشمنوں کی وجہ سے غیبت ہے یہ بہت ہی زیادہ سطحی نظر ہے۔ اصل جو حقیقت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دشمنوں کی وجہ سے غیبت نہیں ہے، دوستوں کی وجہ سے غیبت ہے۔ دشمن پہلے بھی تھے، غیبت امام کے آغاز میں بھی تھے، غیبت کے دور میں بھی رہے ہیں، غیبت کے بعد بھی ہوں گے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ اگر آبان و انصار اس دور میں ہوتے تو غیبت نہیں ہونی تھی۔ جو غیبت چلی جا رہی ہے اس کی صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام کی نصرت کے لیے جو آبان و انصار تیار ہونے تھے وہ آبان و انصار تیار نہیں ہوئے، اس نے ہمیں اس مشکل کے اندر مبتلا کیا۔ اگر وہ سب حاصل ہو جائے تو غیبت ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آبان و انصار کے نہ ہونے کی وجہ سے غیبت ہو رہی ہے تو اب سوال یہ کہ ذمہ داری کس نے اٹھانا ہے؟ اور یہ معاملہ ایسا سنگین معاملہ ہے کہ ہم تقریباً سب یوں سوچ رہے ہیں کوئی اور کرے گا
اور امام تشریف لے آئیں گے اور ہم بھی استفادہ کر لیں گے. اور شاید ہی کچھ افراد یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم وہ ہیں جس نے اس بار کو اٹھانا ہے، ہم وہ ہیں جس نے اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ انسان اپنی زندگی میں اہداف بناتا ہے، مقاصد بناتا ہے. آپ اور میں اگر اس کا اعتراف کر لیں تو کوئی برائی نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہماری زندگی کے سنجیدہ اہداف میں امام کی نصرت نہیں ہے. یعنی شاید ممکن ہے کسی کو یہ بات سخت لگے کہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہماری زندگی کے سنجیدہ اہداف میں یہ نہیں ہے. اس کی وجہ بہت سادہ ہے، بہت دلیل سادہ ہے. کیا ہم نے کسی اولاد کی کیریئر پلاننگ میں یہ سوچ کر کیریئر منتخب کیا ہے کہ اس کو امام کی نصرت کرنی ہے؟ ماشاءاللہ. اگر واقعا ہدف اعلیٰ یہی ہوتا، ہماری زندگی کا اصلی ہدف یہی ہوتا، تو ہم اپنی اور اپنی اولادوں کے کیریئر کو یہ سوچ کر معین کرتے کہ انہوں نے نصرت امام کرنی ہے، نصرت امام کے جتنے تقاضے ہیں وہ ان کو حاصل کرنے ہیں، اور چونکہ تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ کیریئر ہے تو اس کیریئر تک پہنچنا ہے. اب ہمارا جو ہدف اعلیٰ ہے وہ کیا ہے؟ شاید ہدف اعلیٰ جس کو ہم زبان پہ نہ لانا چاہیں وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے اختتام کے نزدیک یا اپنی اولاد کو اس کی زندگی کے اختتام کے نزدیک کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ان مشکلات کو سنبھالنے کے لیے ایک خاص کیریئر چاہیے. اس کیریئر کے حصول کے لیے ساری جد و جہد ہو رہی ہے. یعنی مثلا ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے کس بنیاد پہ کیریئر کا انتخاب کرتا ہوں. تو اس بنیاد کے اوپر کرتا ہوں کہ اس کو زندگی کے اندر کچھ ضروریات درکار ہیں، اس کی زندگی کی ضروریات پوری ہوتی چلی جائیں. اس کو زندگی کے لیے کچھ آسائشیں چاہیے، وہ آسائشیں پوری ہوتی چلی جائیں. اسی طریقے سے مجھے بھی اپنی زندگی کے لیے کچھ آسائشیں چاہیے، اور خاص کر اس وقت میں جب میں شاید ان کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں گا تو یہ ان میں بھی میرا ساتھ دیتا چلا جائے. یہ ہماری زندگی کے اعلیٰ ترین اہداف میں سے آ رہی بات. اس کے لیے ساری پلاننگ ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک ایسی کیریئر کا انتخاب کرے جس میں یہ ہدف پورا نہ ہو رہا ہو تو آپ مزاحمت کریں گے، آپ مقابلہ کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں میں نے تمہیں اس لیے یہ تعلیم نہیں دلوائی تھی کہ تم اس طرح سے اپنے کیریئر کو ختم کرو. آپ اس کو ختم کرنا کہیں گے کیونکہ وہ ہدف پورا نہیں ہو رہا جو آپ کے اور میرے نزدیک ہدف ہے. اور جو ہدف ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر ہم ان تمام باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور صمیم قلب سے کہہ رہے ہیں، اپنی دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں، جن کو ہم دعاؤں کے اندر کہتے ہیں کہ مثلا ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں خدا ہماری آرزو ہے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کریں، اس طرح کی ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ دعائیں واقعا ہماری زندگی کا لائے عمل طے کر رہی ہیں تو اس کا ایک حصہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے تیاری بھی تو ہو. پھر دعا صرف ناممکن کے حصول کی کوشش نہیں ہے، دعا ہمارے لائے عمل کا بیان ہے. اگر مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ، اے خدایا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ایک ایسی حکومت کے لیے جس کے اندر اسلام کو فتح و نصرت ملے، کفر اور نفاق کو ذلت و خواری ہو. تو یہ صرف دعا ناممکن کا حصول نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حکمت عملی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے سارے پروگرامز بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں. اب اگر ہماری دعائیں واقعاً وہ لائے عمل ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیے ہیں تو یہ ہمارا لائے عمل ہے کہ ہمیں اپنے امام کی نصرت کرنی ہے. اگر امام کی نصرت کرنی ہے تو اولاد کو اس طرح تیار کرنا ہے جو نصرت امام کرنے والوں کی ذمہ داری کو انجام دے سکے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں کھلے بندوں اعتراف کر لینا پڑے گا کہ یہ دعائیں لفظ سے ہیں، باقی مسائل کچھ اور بدقسمتی سے زیادہ تر اس وقت ایسا ہی. لہٰذا میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس سے مجھے واقعا تکلیف ہوتی ہے، اپنے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے. وہ یہ کہ کوئی فرد ہمارے پاس آتا ہے، کوئی جوان، اور وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں نے یہ کیریئر لیا ہے، اس کے اندر یہ غلط کام کرنا پڑے گا اور یہ میں کیریئر کا حصہ ہے کہ میں غلط کام کروں گا، اب بتائیں میں نصرت امام کیسے کروں؟ تو ہم اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ 6 سال پہلے سوچ لیتے کہ نصرت امام کے لیے کون سا کیریئر لینا ہے، اس وقت کیوں نہیں سوچا تھا؟ اور اب جب تم اس کے اندر گردن تک پھنس چکے ہو اور خود جانتے ہو کہ یہ سب غلط ہے اور خود تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے نصرت امام نہیں ہوگی، اب کیا فائدہ ہے؟ تو بنیادی ترین جو یہاں پر معاملہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ آپ اور میں واقعی اگر سنجیدہ ہیں نصرت امام کے لیے، اس کو اپنی زندگی کا لائے عمل سمجھتے ہیں، تو ہماری زندگی کے ہر فیصلے کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی جھلک نظر آنی چاہیے.
اب جو مشکل ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے معمولاً معاشرے کے اندر، وہی کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، کم از کم 2 حصوں میں۔ ایک حصہ یہ ہے جو مثال کے طور پر اتوار کے دن صبح 8 بجے شروع ہو رہا ہے، یہاں پر زندگی کچھ اور ہے، یعنی گویا یہ ہم نے سمبولک ایک انڈر گراؤنڈ لیا ہوا ہے کہ یہ ہم نیچے کی زندگی ایک اور ہے، باہر کی زندگی کچھ اور، اور یہ جو نیچے کی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر ہم دیندار ہیں، یہاں پر ہم امام کے عاشق ہیں، یہاں پر ہم اہل بیت کے محب ہیں، یہاں پر ان کے نام کے اوپر تعظیم کریں گے، ضرور سارے کام کریں گے، اور یہ سب کرنا بہت ضروری ہے، صرف ایک مشکل ہے، اوپر کی زندگی میں کچھ اور، وہاں نصرت نہیں، وہاں ہم ہیں اور ہماری زندگی ہے، ہم ہیں اور ہماری مادی دنیا ہے۔ اب اگر ہمارے کسی اس مقام پر بیٹھ کر ہمیں کوئی یاد دلائے تم تو نصرت امام کے دعوے دار تھے، تو ہم کہیں گے وہ ہم تہہ خانے میں تھے، وہاں پر دعوے دار تھے، یہاں پر ہماری زندگی کچھ اور ہے، وہاں اصول کچھ اور ہیں، یعنی جیسے ہم اپنی اس زندگی میں واپس آتے ہیں ہماری زندگی کے اصول تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر جو ہمارے پاس اہداف ہوتے ہیں وہ یہ کہ پریویلیجز کیسے لیں گے، ہماری مادی زندگی کیسے بن رہی ہوگی، اس کے اندر کیسے آگے بڑھیں گے، اور جب اس جگہ پہ واپس آتے ہیں ایک بار پھر ہم محب اہل بیت ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں پہ دعوے دار ہو جاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی نصرت کریں۔ اب جو ہماری زندگی میں اہم کام ہوگا وہ کیا ہوگا، اور جب تک یہ نہیں ہوا ہم اس کام کو نہیں کر پائیں گے، ہمیں بھی اچھی طرح سے پتہ ہے، وہ یہ کہ ان دونوں زندگیوں کو نزدیک لے آئیے، اہداف و مقاصد کو ایک لے آئیے۔ آپ نے دعائے کمیل کے اندر یقیناً یہ جملہ سنا ہے اور پڑھا ہے دسیوں دفعہ، سینکڑوں دفعہ بلکہ، کہ خدایا میری پوری زندگی کو وردن واحدہ قرار دے، ورد ایک ورد قرار دے دے۔ ایک ورد کا مطلب کیا ہے؟ پوری زندگی ایک لائن کے اوپر چلے، اس میں تقسیم نہ ہو، اس کے اندر افتراق نہ ہو کہ میں صبح کو ایک لائن کے اوپر ہوں، دوپہر کو کہیں اور مثلا 40-50 سال کی عمر تک کچھ اور لائن پر، اور 40-50 سال کی عمر کے بعد کسی اور لائن کے اوپر، یہ نہیں ہونا سکتا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور یہ جو ہم ابھی تک نصرت امام کے دعوے کے باوجود اس مظلومیت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے، ہم لوگ اس معاملے میں، جس کو میں لفظ میں کہہ رہا ہوں، سنجیدہ نہیں ہے۔ سنجیدہ کا مطلب واقعی نہیں ہے کہ پریکٹیکلی لائیں اپنی زندگی کا اہداف کو طے کریں۔ اب اگر کوئی واقعی یہ چاہے کہ وہ نصرت امام کے اندر اپنے اہداف کے اوپر عمل کرے، ان اہداف میں سے ایک اہم ہدف یہ ہوگا کہ اس کو ان حقائق کو سمجھنا ہوگا جس میں زندگی گزارے۔ اس حوالے سے ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، اور جو باتیں ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں اس کا جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کے اہداف کو ایک ہدف میں تبدیل کرنے سے ایک مقصد کی طرف لے آئیے، جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے عمل کے اندر نظر آنا چاہیے، نہ چند گھنٹوں کے لیے بلکہ پوری زندگی کے دوران۔ درود بھیجے گا محمد آپ کے لیے ممکن ہو تو درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے۔ درود بھیجے گا محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شاید یہ مطلب کئی دفعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن ایک بار پھر اس کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہ ہم جب قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن کریم کو بار بار، کچھ لوگ اس کو صرف مقدس کتاب کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے نہیں، صرف اس کے تقدس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے تبرک کو حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ کتاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس عنوان سے کہ اس میں دینی احکام بیان ہوئے، اور وہ دینی احکام کو اس کتاب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس کتاب کو پڑھتے ہوں گے یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں زندگی کے حقائق بیان ہوئے، زندگی کے قوانین بیان ہوئے۔ اگر کوئی اس عنوان سے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرے اور اس کتاب سے سیکھنے کی کوشش کرے تو اس کو زندگی کی کچھ ریالٹیز سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر زندگی کی ان ریالٹیز پر اس کو یقین بھی ہو گیا پھر اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ
اگر کوئی انسان دیکھتے ہیں جو کیمسٹری کا ایکسپرٹ ہو تو اس کو کیمیکلز کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا ہوگا، اور کیمیکلز کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے بعد اس کے پاس کچھ ایسی صلاحیتیں آ گئی ہوں گی جو ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عام آدمی انہی چیزوں کو ایک اور نظر سے دیکھے گا، اور وہ شخص انہی چیزوں کو ایک اور نظر سے دیکھے گا۔ میرے ذہن میں آتا ہے کہ حکیم سعید کے ادارے کو چلانے والے ایک ڈاکٹر ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے۔ ایک دفعہ ہم 2-3 افراد کھانے کی میز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صاحب اپنے کھانے میں سے کچھ ایسے مسالے جات کو علیحدہ کر رہے تھے جن کو نہیں کھانا چاہ رہے تھے۔ جب انہوں نے علیحدہ کر لیا اور وہ حکیم صاحب دیکھتے رہے، آخر میں انہوں نے کہا یہ جو آپ نے نکال کے علیحدہ کیا ہے اس کی خاصیتیں یہ ہیں، اور آپ ان سب سے محروم رہے گا۔ آپ نے ان کو علیحدہ کر دیا، یعنی اس سے زیادہ ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے کھانے کے دوران شامل ہو چکے تھے اور آپ نے پھر بھی ان کو علیحدہ کر دیا۔ تو میں سوچا تھا کہ ان کی نظر میں یہ باریک بینی کیوں آئی ہے؟ ان کے اس علم کی وجہ سے، جو ان کو مثلا اس قسم کی چیزوں کے بارے میں حاصل ہوا ہے۔ تو آپ وہ بہت آسانی سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آدھا پتا علیحدہ کیا گیا ہے، اگر یہ کھا لیا جاتا تو کیا ہونا تھا، اور یہ جو مثال کے طور پر گھاس نما ٹکڑا علیحدہ کر دیا گیا ہے، اس کے اندر فلاں خاصیت تھی، اگر یہ کھا لیتے تو یہ ہو جاتا۔ یوں احساس ہوتا ہے اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھ جائے، قرآن کریم کی حقیقتوں کو جان لے، تو وہ اس دنیا کو کسی اور انداز سے دیکھے گا، اور وہ انسانوں کے عمل میں تعجب کرے گا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب تعجب سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیوں اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرشتے انسانوں کے سروں پر دیکھتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان بیوقوفوں کو دیکھو، موت ان کے سروں پہ منڈلا رہی ہے اور یہ ایسے غافل ہیں، کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنی دنیا میں مگن۔ ہمیں زندگی کے ان حقائق کو سمجھ لینا چاہیے۔ زندگی کے ان حقائق کے لیے ہمارے پاس کیا کیا سورسز ہیں؟ قرآن کریم ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات ہیں، اور وہ جو آسان ترین کام ہے وہ نہج البلاغہ کے کلمات قصاص ہیں۔ یہ جو کلمات قصار ہیں، چھوٹے کلمات 1-2 لائن کے، ان کے اندر کائنات کے وہ حقائق بیان ہوئے۔ بہت کم لوگوں کی نظر ان حکمت آمیز جملات کو پڑھنے میں اس موضوع پر ہے کہ یہ کائنات کے حقائق۔ ہم لوگ تقدس کے عنوان سے پڑھتے ہیں، کوئی بلاغت کے عنوان سے پڑھتا ہے، کوئی اس لیے پڑھتا ہے کہ مولا کا کلام ہے، ٹھیک ہے پڑھ لینا چاہیے، لیکن بہت کم لوگ اس عنوان سے پڑھتے ہیں یہ کائنات کے وہ حقائق ہیں جن میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ان میں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور دیکھیے کتنا سادہ جملہ ہے اور کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی آسانی سے نظر انداز ہو رہی ہے۔ درود بھیجے گا محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جملات میں سے مارکوں میں سے ایک مارکہ یہ ہے، مختصر، سادہ، انتہائی امین۔ فرمایا الدہر یومان، یوم لکا و یوم علیک۔ فرمایا جو پورا زمانہ ہے یہ 2 دن ہے، ایک تمہارے حق میں ہے، ایک تمہارے خلاف ہے۔ اچھا اب کتنی سادہ سی بات ہے، اور مثلا اگر کوئی پڑھے تو کہے گا ہاں بہت سادہ سی بات ہے کہ جتنا بھی زمانہ ہے اس میں 2 دن آتے ہیں، کبھی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے، کبھی آپ کے لیے برا ہوتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا حقیقت بیان ہو رہی ہے؟ یہ حقیقت یہ بیان ہو رہی ہے کہ کوئی بھی اس سے فرار نہیں کر سکے گا، دنیا میں کوئی بھی اس سے فرار نہیں کر سکے گا۔ ایک دن اس کے حق میں آئے گا، ایک دن اس کے خلاف آئے گا۔ اچھا کوئی بے وقوف کیوں فرار کرے گا اس حقیقت سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا دھوکہ دیتی ہے کہ تمہارے خلاف والا دن کبھی نہیں آئے گا، اور یہ دنیا کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم سب انسانوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنی طاقت کے دن دیکھیں، یا نہیں دیکھیں تو دیکھ لیں گے، اور ہم سب انسانوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی اپنے گھاٹے کے دن بھی دیکھیں، اور اگر نہیں دیکھیں تو دیکھ لیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب طاقت کا دن آتا ہے تو گھاٹے کا دن بھلا دیتے ہیں،
اور جب گھاٹے کا دن آتا ہے تو اس اچھے دن کو بھلا دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب. مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس دنیا کی ماہیت یہی ہے. اس دنیا کے لیے جو بلیغ ترین قرآن کریم نے صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے کہ یہ دنیا دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا مرکز ہے. دھوکے کا مرکز کس عنوان سے ہے؟ یہ اپنی حقیقت کو ایسا دکھاتی ہے دنیا جو کہ نہیں ہے. مثلا اس دنیا کے دھوکوں میں سے کیا دھوکہ ہے؟ مثلا دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ کہ دنیا دکھاتی ہے کہ یہ با وفا ہے، جبکہ طے شدہ بات ہے کہ یہ دنیا بے وفا ہے. با وفا اور بے وفا کا یہاں عنوان کیا ہے؟ ہم انسانوں کے ساتھ وفا سوچ سکتے ہیں، دنیا کے ساتھ کیا وفا اور با وفا؟ تو اس کا ثبوت یہ ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کا دنیا ہمیشہ ساتھ دے گی. یہ دنیا کبھی نہ کبھی دھوکہ دے گی. اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ ایسا ہی ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسا ہے، لیکن ہم سب اس دن بھلا دیتے ہیں جب طاقت میں ہو. اب ہمیں سے جو عقل مند ہوں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ طاقت کے وقت میں یاد رکھیں کہ یہ ہاتھ سے جائیں گے. سب سے اہم کام یہی کام. اچھا اگر ہم یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اہل بیت اگر کسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو اس حقیقت کے اثرات کو جانتے ہیں. درود بھیجے گا محمد اس حقیقت کے اثرات کو جانتے ہیں. مثلا انہیں پتہ ہے کہ اگر ایک انسان اس بات کو بھلا دے کہ یہ دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، جیسے ہی اس بات کو بھلائے گا یہ اپنے اندر بے نیازی کا احساس کرے گا کہ میں دوسروں سے بے نیاز ہوں. سب پہ مصیبت آتی ہے، مجھ پہ نہیں آئے گی، یہ یوں سوچے گا. جیسے یہ احساس کرے گا مجھ پہ مصیبت نہیں آئے گی، یہ اپنی حد سے تجاوز کرے گا. یہ اپنے حد سے تجاوز کرے گا. یہ بعض لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرے گا، بعض معاملات میں انسانوں کے حقوق کو پامال کرے گا. اور یہ کس نشے میں کر رہا ہوگا؟ اس نشے میں کر رہا ہوگا کہ میرا مخالف دن نہیں آئے گا، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا. اچھا جب یہ کر گزرے گا تو آخر میں نقصان کس کا کرے گا؟ اپنا نقصان کرے گا. کچھ تبدیل نہیں کر پائے گا. جس مظلوم کے حق کو اس نے غصب کیا ہے شاید خدا اس کو 10 گنا زیادہ دے دے گا. کوئی مشکل نہیں اللہ کے نظام کے لیے. جس کے اوپر یہ ظلم و ستم کرے گا خدا اس دنیا میں یا اس دنیا میں اس سے اتنا بڑھ کے دے گا کہ یہ مظلوم بھی کہے گا خدا ظلم اور ہو جاتا، اتنا خوش ہو جائے گا. جس کا اس نے نقصان کیا ہے اپنے اوپر کیا اور کسی بھی نہیں کیا. اس نقصان سے بچانے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو ہم حقیقت سے آگاہ کریں. حقیقت سے کیا آگاہ کریں؟ وہ یہ کہ یہ زندگی ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گی. ایک دن تمہارے لیے، بہت سارے دن تمہارے خلاف جائیں گے. اس بات کو قرآن کریم کی آیت کریمہ نے بیان فرمایا ہے. فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ایام یعنی یہ جو روز و شب ہے، یہ جو روز و شب ہیں ان کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہیں گے. گھماتے رہیں گے. ایک دن ان کی حمایت میں آئے گا، ایک دن ان کی مخالفت میں آئے گا. اب ہم میں سے ہوشیار وہ ہے، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہوشیار وہ ہے جو طاقت کے وقت سمجھ جائے برا وقت بھی آتا ہے. ماشاءاللہ اس کی مختلف مثالیں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد. اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. آج آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے اور میری بات سننے کو تیار ہے. یہ جو احترام اس وقت آپ دکھائیں گے یہ کبھی ختم ہو جائے گا، کبھی ختم ہوگا. مثلا کیسے ختم ہوگا؟ ممکن ہے کہ میرے اوپر کوئی بیماری ایسی آئے گی جس سے میں بول ہی نہیں پاؤں گا، معاملہ ختم. آپ بولنے اور سننے پہ احترام کر رہے ہیں نا. ہم لوگوں کے ساتھ ایک عجیب مشکل ہے، ہم انسانوں کی حقیقتوں کا احترام نہیں کرتے، اپنے مفادات کا احترام کرتے ہیں. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے اندر تقویٰ کتنا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے اندر علم کتنا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرا قربتاً الی اللہ کتنی ہے. آپ کو صرف ایک بات سے غرض ہے، میں بول رہا ہوں بس. جس دن یہ بولنا رکا معاملہ ختم. یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے.
میں نے انتہائی نامور علماء کو بے بسی کی زندگی گزارتے دیکھا ہے. ابھی چند دن پہلے 3 دن پہلے کراچی میں دیکھا ایک ایسے کو جس نے قوم کی خدمت کی، جس نے قوم کے لیے شب و روز ایک کر دی اور اس نے اپنے آپ کو ضعیف کر ڈالا. اب جب کہ ضعیفی میں ہے اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کوئی پرسان حال نہیں. یہ اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دن ہمارے لیے ہے، ایک دن خلاف بھی آئے. تو میرے جیسے آدمی کا یہ ہو گیا. آج کیا ہوگا؟ آج میری زبان سے صحیح نکل رہا ہے، قبول کر لیا جائے گا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں نے تکبر کیا، خدا اسی زبان سے کوئی غلط بات نکلوا دے گا. ایک جھٹکا زبان کا ہونا ہے اور پھر میں سنبھالنے کی بھی کوشش کروں گا کہ وہ میں نے غلطی سے کہا، پھر قبول نہیں ہوگا، معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک دن ہمارا ہے، ایک دن مخالف میں بھی آئے گا. اچھا اور مثالیں کیا ہیں؟ سادہ ترین مثال لے لیتے ہیں. باپ ہے، اس کی اولادیں ہیں. آج باپ کما رہا ہے، آج یہ طاقتور ہے. یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ طاقت ہمیشہ رہے گی. یہ نہیں جانتا یہ تمہارا والا دن ہے، کچھ ہی وقت کے بعد یہ دن ختم ہو جائے گا، پھر کسی اور کا دن آئے گا. اور عقل مند وہ ہے جو اپنے طاقت کے دن میں حساب کر لے کہ یہ دن بدلے گا. سبحان اللہ. اور بدقسمتی یہ ہے کہ طاقت کے دن کبھی حساب نہیں کرتا کہ یہ بدلے گا. ہمیشہ جب دن گزر جاتا ہے تب یاد آتا ہے کہ کاش پہلے یاد آ جاتا کہ یہ بدلے گا. یہ ہمیشہ کی مصیبت ہے. عقل مندی یہیں پر ہے. بس اہل بیت کا ایک فرمان، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ، دونوں کے اندر حقیقت ایک ہی حقیقت ہے. دنیا تمہارا ساتھ نہیں دے گی، یہ بدل جائے گی. بس میں نے ایک مثال اپنے جیسے سے دی، ایک مثال ایک عام کے آدمی جیسے سے دی کہ وہ اپنے خاندان کے اندر ہے، وہ سمجھ رہا ہے میری طاقت کا زمانہ ہے، چلے گا. نہیں چلے گا، یہ کمزوری میں تبدیل ہو جائے گا. جب کمزوری میں تبدیل ہو جائے گا تو سخت ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی حساب کر لیجئے، سیاست کا حساب کر لیجئے تو وہ میرا خیال ہے ازہر من الشمس ہے. آج آپ طاقت پر ہیں، حکومت پر ہیں، کل آپ کی حکومت چلی جائے گی. آج آپ منصب کے اوپر ہیں، کل آپ کا منصب چلا جائے گا. آج آپ دولت کے اوپر ہیں، کل آپ کی دولت چلی جائے گی. آپ کہیں گے نہیں ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہے جن کی دولت رہتی ہے، اور میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے جن کی دولت ہونے کے باوجود وہ ذلت اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ سب چلے گا. کہیں ایسی جگہ آئے گی جہاں آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا اور سامنے والا آپ کے سامنے جھک رہا ہوگا. پھر 2 منٹ کے بعد ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہوگا جس کے سامنے آپ جھک رہے ہوں گے، اب وہ اوپر ہوگا. صرف ایک کام کرنا ہے، جب ہماری طاقت کا وقت آئے تو ہم یاد کر لیں کہ یہ نکل جائے گا، یہ ساتھ نہیں دے گا. مولا کا ایک اور فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا. اللہم صلی علی محمد محمد. عربی میں ولایہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے حکومت کے لیے. حکومت، پوزیشن، حاکمیت، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ولایہ. تو فرماتے ہیں مولا تکبرک فی الولایت ذل فی العزل. عزل کہتے ہیں برطرفی کو، ذل کہتے ہیں ذلت کو. تمہارا حکومت کے موقع پر تکبر کرنا برطرفی کے موقع کی ذلت کے برابر ہے. یعنی ولایت کے موقع پر تکبر دکھاؤ گے تو اب تیار رہنا برطرفی کی ذلت اٹھانی پڑے گی. اور اگر ولایت کے دوران تکبر نہ دکھاؤ تو برطرفی کی ذلت نہیں آئے گی. ہاں برطرفی تو آئے گی، برطرفی تو یقیناً آنی، کبھی نہ کبھی تو آنی ہے، لیکن اس کی ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی، آسانی سے گزر جائے گا معاملہ. یہ حقیقت ہے عزیزان محترم، اور یہ ہمیشہ کی حقیقت ہے. آج آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا سا بیچارہ کوئی بیچنے والا آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ ایسا چڑھ کے بات کرتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. 2 منٹ میں گیم بدلے گا. پھر آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہی اتنا چڑھ کے آپ کے سر پہ بات کر رہا ہوگا. کیوں یاد نہیں رہتا کہ یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہنی ہے. یہ طاقتیں کمزوریوں میں تبدیل ہو جائیں گی. دنیا کی کوئی بھی طاقت حساب کر لیجئے، اس کو کمزوری میں بدلنا ہے. بس یہ تمام آیات کریمہ، یہ جو مفاہیم ہیں، یہ سب ہم سب کو کچھ سکھا رہے ہیں. اب اس کا لب لباب کیا نکلنا چاہیے، ہمارے کردار پہ کیا اثر پڑنا چاہیے. عربی میں ایک صفت استعمال کی جاتی ہے جس کو اردو میں کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں تواضع، جس کو ہمارے ہاں نہیں معلوم کیوں اردو زبان میں خاطر تواضع میں استعمال کر لیتے ہیں.
عربی میں تواضع استعمال کیا جاتا ہے انکساری کے معاملے میں کہ بھئی آپ تواضع دکھائیں یعنی انکساری دکھائیں، اور ہمارے یہاں جب وہ تواضع کا لفظ آیا تو پتہ نہیں وہ کیسے دسترخوان پہ آ گیا اور اس کا مطلب تھا کہ آپ خاطر تواضع کریں. نہیں، تواضع کا مطلب ہے کہ آپ انکساری دکھائیں. انکساری دکھائیں کیا مطلب؟ انکساری کا لفظ عربی کا ایک لفظ ہے کسر. کسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا. مثال کے طور پر اگر پیالہ ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں انکسرا یعنی ٹوٹ گیا. اس سے لفظ لیا گیا انکساری. انکساری کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو توڑ دو، اپنے آپ کو تھوڑا سا توڑ کے رکھو. یہ جو بہت جوڑ کے رکھتے ہو، اونچا اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کی کوشش مت کرو. تھوڑا سا اپنے آپ کو توڑ کے رکھو کہ بھئی ٹھیک ہے جس طرح دوسرے انسان میں بھی ہوں اور شاید اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہو، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا منکسر کر لے انسان. اگر یہ کر لے تو پھر عزل کی ذلت سے محفوظ ہے. سبحان اللہ. عزل کی ذلت سے محفوظ ہے. عزل بھی آئے گی تو پہلے سے تیار ہوگا، برطرفی بھی آئے گی تو پہلے سے تیار ہوگا کہ ہاں میں جانتا تھا کہ یہ کمزوری کا وقت بھی آنا ہے. اگر کوئی شخص اپنی جوانی میں، اپنی طاقت کے دور میں، اپنے بڑھاپے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، بہت سارے کام آسان ہیں. اگر کوئی شخص اپنی طاقت اور شہرت کے دور میں اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ایک زمانے میں گوشہ نشینی آنی ہے، تو بہت ساری چیزیں آسان ہیں. اور اسی طریقے سے اگر یہ سیاستدان اپنی حکومت کے وقت میں اس بات کے لیے مینٹلی تیار ہوں کہ نہیں یہ آنے جانے والی چیز ہے، کبھی ہاتھ سے بھی جانی ہے، تو ان کے لیے بات کا وقت آسان ہے. لیکن یہ بدقسمتی سے سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے، جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، اور بات کی تو کوئی حقیقت سامنے ہے ہی نہیں. آپ اور میں کیوں اتنا بیوقوف ہو جائے؟ یعنی ایک وہ شخص ہے جس کے پاس اہل بیت کی تعلیمات ہیں ہی نہیں اور وہ بیوقوف ہے، اس کا حق ہے کہ وہ بیوقوف ہو جائے. جو بنی امیہ کی چاہت میں مر رہا ہے اس کا جاہل مرنا ہی بہتر ہے. لیکن جو اہل بیت کی محبت میں زندگی گزار رہا ہے وہ جہالت کی زندگی میں مر جائے، نعوذ باللہ ان کے علوم سے استفادہ کیے بغیر مر جائے، یہ بدقسمتی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی استفادہ نہ ہو سکے، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ پھر سادہ سا ایک کام ہے. ایک روایت لے لیجئے، اہل بیت کی کلمات میں سے ایک کوئی کلام لے لیجئے جو آپ کے دل کے اوپر اثر کر رہا ہو. کوشش کریں ہفتہ بھر 2 ہفتہ بھر اس کے اوپر عمل کریں، پھر اس کی لذت کو احساس کریں. مثلا اگر آپ اس کلام کے اوپر عمل کرنا چاہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک آیت کریمہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، 2 مولا کے فرامین عرض کیا آپ کی خدمت میں، الدَّهْرُ يَوْمًا يَوْمٌ لَكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ، اور دوسرا فرمان عرض ہوا تَكَبُّرُكَ فِي الْوِلَايَةِ ذِلٌّ فِي الْعَسَلِ. ان تینوں کی روشنی میں اگر میں چاہوں کہ آج سے اپنے کام کو شروع کروں اور عمل کروں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ 1-2 نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل رات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بری عادتوں کے نتائج بہت برے ہیں، اور بری عادتیں انسانوں کے اطراف میں جو انسان ہیں ان کو بہت اذیت پہنچاتی ہیں. آپ اس فرمان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ ہے اس میں صرف اتنا سوچ دیجیے گا اگر اس کی جگہ میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی یہ کرے اس کے جذبات کیا ہوں. عجیب بات ذہن میں رکھنا بھی بہت مشکل ہے. یہ سب بہت مشکل ہو جاتا ہے چونکہ ہم ایک فریم میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب. اس فریم سے باہر نہیں نکلتے. تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلیں اور باہر آ کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوتا اور میری ذمہ داری یہ ہوتی کہ جب بھی کوئی یہاں سے گزرے اس کو اٹھا کے سلوٹ ماروں، سلام کروں، مجھے کیسا لگتا اگر کوئی سامنے سے گزرتا اور میرے سلام کا جواب بھی نہ دیتا؟ اب کیسا لگتا؟ یا جو آپ نے چیخ چلا کر کے اپنی اولاد کے سر پر کچھ کر ڈالا، ذرا سوچے گا اگر آپ کے سر پہ کوئی ایسی چیخ رہا ہو اب کیسا لگے گا؟ اس کے بعد آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ اس کے بعد جب آپ کی طاقت کا دور آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ان سب باتوں کو سوچیں. اپنی طاقت کے دور میں تھوڑا سا سوچ لیں یہ ہاتھ سے جائے گی پھر یہ کیا کرے گا، تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی، اپنے دھوکے سے باہر نکل آئیں گے. یہ دنیا نہیں معلوم کیسا دھوکہ دیتی ہے، اس کا دھوکہ بہت پیچیدہ دھوکہ ہے، ہم لوگ باہر نہیں نکل پاتے.
اگر کسی کو مجھ سے کام ہے میری طاقت کچھ اور ہے، اور اگر اگلے ہی دن مجھے اس سے کام پڑ گیا اب معاملہ کچھ اور ہے۔ 2 دن ایسا ہو رہا ہے، مسلسل ہوئے چلے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ بس پہلا ہنر جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پوزیشنز چینج کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کی جگہ بیٹھ کر سوچ لیجیے کہ اس کی قلبی کیفیت، اس کی دلی کیفیت میرے بارے میں کیا ہوگی اگر مثلا میں اس کی جگہ ہوتا اور یہ میری جگہ ہوتا۔ ایک یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ یہ سوچ لیجیے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا، جب ختم ہو جائے گا اس وقت پھر کیا ہوگا، اس کے لیے تیاری کر لیجیے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت ساری چیزیں مصنوعیات میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہم سب بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ مصنوعیات کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کے کرنے کے پیچھے صرف ایک وجہ ہوتی ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ یہ مصنوعیات ہے، مصنوعی زندگی ہے۔ بہت کچھ ہم زندگی کے اندر اس مصنوعیات کی خاطر کر رہے ہیں، کاش اس مصنوعیات سے باہر آ جائیں۔ میں مذاق میں کہتا ہوں، ہم نے ایک پروسیسر کے اوپر 2 کمپیوٹر چلائے ہوئے، ایک وہ کمپیوٹر ہے جو ہمارا ہے، جو ہم نے اپنے لیے رکھا ہے، اور ایک وہ ہے جو دوسروں کا دکھانے کے لیے رکھا ہوا۔ اپنی اپنی شخصیتوں میں 2 پہلو بنائے، ایک میرے لیے ہے، ایک دکھاوے کے لیے۔ ایک ہو جائیے، اپنی زندگی کو ایک انسان بنا لیجیے جس کو اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے کچھ کرنا، نہیں، جو صحیح ہے وہ کر ڈالیے، اور اس بات سے مطمئن رہیے دکھاووں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ سب مصنوعیات، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن مشکل وہی ہے کہ توفیق چاہیے، ہم لوگوں کو بہت زیادہ توفیق چاہیے کہ ہم دنیا کے اس دھوکے سے باہر نکل سکیں۔ اس سے نکلنا بہت مشکل بن جاتا ہے۔ ایک راستہ آپ نے دیکھا ہوگا، اہل بیت کی روایات میں بیان ہوا ہے، بار بار ایک راستہ بیان ہوا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے۔ یہ ایک راستہ ہے کہ آپ کسی موقع کے اوپر بیٹھ جائیے، اپنی زندگی میں حساب کرنا شروع کر دیجئے کہ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ اچھا، میں بار بار فیملی کی طرف لے کر آتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی ظاہر اکائی ہمارے پاس خاندان ہے۔ اگر خاندانوں کے اندر حالات بہتر ہو جائیں تو باہر معاشرے کافی حد تک خود بخود بہتر ہونے لگیں گے، اور فیملی کے جو حالات بہتر ہوں گے وہ اسی طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں کہ آپ اور میں ان معاملات کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ مثلا کبھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے اور سوچ لیجیے کہ یہ جو میرے اطراف میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ معمولاً مجھ سے خوش ہیں، ناراض ہیں۔ ایک وہ جو دکھاوے کا ہے، یہ سب کہہ رہے ہوں گے آپ بالکل صحیح ہیں، یہ دکھاوے کا ایک معاملہ ہے۔ دل کی گہرائی سے پوچھے گا یہ لوگ مجھ سے خوش ہوں گے، اس کے بعد آپ کے سامنے حقیقت کھلے گی، اور کاش ہمارے لیے موقع جلد از جلد مل جائے کہ واقعا خوش ہوں گے یا کہ نہیں، ہم سے ناراض ہوں گے۔ اس وقت بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وقت نکلے اپنی زندگی کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ توفیق طلب کر لیجئے۔ جو ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ان دعاؤں میں معمولاً اپنے آپ کو محور بنا کر ہم ساری دعائیں مانگتے ہیں۔ مثلا میں دعاؤں کو تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، خدا میرے لیے یہ کر دے، میرے خاندان کے لیے یہ کر دے، وہ سب دعاؤں کے اندر میں پہلے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر میں پہلے ہی رکھنا ہے تو سب سے پہلے خدا سے یہ دعا مانگ لیں کہ خدا میرے عیوب کو میرے اوپر آشکار کر دے، مجھے اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائے۔ یعنی اگر میں کے لیے ہی دعا مانگنی ہے تو میں کے عیوب کے لیے کیوں نہ دعا مانگی جائے، کہ جب میں نے اسی بات کے لیے دعا مانگی خدا میرے خاندان کو یہ دے دے، میری زندگی میں یہ کر دے، میں تو پھر میں کے لیے دعا مانگے خدا میرے عیوب کو میرے اوپر آشکار کر دے، تاکہ اس سے پہلے کہ تو ان عیوب کا مواخذہ کرے میں ان عیوب کی اصلاح کروں، ان کا کہیں نہ کہیں خاتمہ کروں۔ تو انسان محترم، یہ جو بھی زندگی ہے میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے، اس کو اس بہتر کام میں استعمال کر لیں۔ یہ جو باہر کی زندگی ہے یہ ہماری زندگیوں کا ریفلیکشن ہے۔ اگر مثال کے طور پر باہر میں اور آپ نفرتیں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، وہ دلوں کی نفرتیں باہر ریفلیکٹ ہوئی ہیں نفرتوں کے اندر۔ اگر ان دلوں کو اندر سے صحیح کر لیں گے یہ باہر معاشرہ خود بخود صحیح ہو جانا چاہیے، اور اگر کچھ لوگوں کے اندر خرابی رہے گی تو اس کے مقابلے میں اچھائیاں اتنی ہوں گی کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔
آپ اور میں اپنے اندر کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں. میں نہیں کہہ رہا ایک موقع نہیں آئے گا کہ ہمیں ظالموں کا باقاعدہ مقابلہ کرنا پڑے گا. ایک موقع یقیناً آئے گا کہ جو باہر ظالم موجود ہیں ان کا باقاعدہ مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن وہ پہلا مرحلہ نہیں ہے. پہلا مرحلہ اس ظلم کا مقابلہ ہے جو میرے اور آپ کے اندر چھپا ہوا ہے. اور اس پہلے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم 25 سال تک پہلے یہ کام کرتے رہیں گے. نہیں، بعض اوقات دونوں کو زمانے کے اعتبار سے ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود اولویت اس اندرونی ظلم کے خاتمے کے لیے جو میرے اور آپ کے اندر پنپ رہا ہے اور میرے اور آپ کے اندر بنا ہوا ہے. اب میں ان تمام باتوں کو جمع کرتا ہوں. پہلی اس بات سے شروع کرتے ہیں، ہمیں امام کی نصرت کے لیے ایک تیاری کرنی ہے. ہم جانتے ہیں یہ ہماری زندگی کا ہدف ہے، لیکن ہم اس سے گریز کر رہے ہیں عملی میدان کے اندر، کیونکہ اس میں قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. اگر کوئی اپنی زندگی کا ہدف یہ بنا لے کہ مجھے نصرت امام کرنی ہے تو اس کے انداز کچھ اور ہو جائیں گے، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہوئی. اس کے بعد عرض کیا کہ اگر نصرت کرنی ہے تو ہمیں کچھ زمانے کے حقائق کو سیکھنا پڑے گا. ان کو سیکھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. الحمدللہ وہ حقائق ہمارے سامنے بیان ہوئے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کلمات کے اندر. ان میں سے ایک حقیقت کا آپ کے سامنے انتخاب ہوا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ دنیا ساتھ نہیں دے گی. ان دنوں نے تبدیل ہونا ہے. ایک دن طاقت کا آئے گا اور ایک دن زوال کا آئے گا. کوئی یہ نہ سمجھے یہ سب باتیں میں نہیں سمجھتا کوئی زبان پہ لا سکے کہ یہ سب باتیں نعوذ باللہ شاید ہوں شاید نہ ہوں. نہیں، اگر مولا نے ارشاد فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے استثناء نہیں ہے، یہ ہونی ہے. اگر انہوں نے ارشاد فرمایا ہے دہر یومان یوم لکا و یوم علیک، زمانہ 2 دن ہے، ایک تمہارے ساتھ اور ایک تمہارے خلاف. تو کسی کو کوئی بیوقوف دھوکہ نہ دے کہ نہیں خلاف والا میرے لیے نہیں آئے گا. آئے گا، برے وقت پہ آئے گا، اور یہ مشکل ہے ہمیشہ کے لیے. حتیٰ انبیاء نے وہ مخالف وقت جھیلنا ہوتا ہے. انبیاء نے بھی مخالف وقت جھیلنا ہوتا ہے. آپ نے واقعات نہیں سنے کہ انبیاء کو مصیبتیں کیسی کیسی اٹھانی پڑتی ہیں؟ کیا اولیاء کو مخالف وقت نہیں جھیلنا ہوتا؟ ان کو امتحان کے اندر رہتے ہوئے اپنے مقامات کے اس بات کے لیے مخالف وقت جھیلنا پڑتا ہے. اور ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمیں کسی مقام اور کسی امتحان کے بغیر شاید صرف اپنے بعض اعمال کی وجہ سے مخالف وقت جھیلنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے تیاری کر لیجئے. اور تیاری کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب طاقت کا زمانہ ہو تو حساب کر لیجئے کہ اگر یہ شخص میرے سامنے جو کھڑا ہے اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا ہونا تھا، یہ میرے بارے میں کیا جذبات رکھتا. اپنے ذات کے اس زمانے کو سوچتے ہوئے اپنے مستقبل کے لیے تیاری کر لیجئے. خاص کر بچوں کے معاملے میں نے عرض کیا، خاندان کے معاملے میں عرض کیا. خاندان ایک اکائی ہے. آج آپ ان کے ساتھ کسی طرح پیش آئیں گے، کچھ ہی سال گزرنے ہیں، 15-20 سال، سب گیم تبدیل ہو جائے گا. ادھر کا ادھر ہو جائے گا، معاملہ کچھ اور ہو جائے گا، پھر اس کے بعد شکوہ شکایت باقی رہ جائے گی. نعوذ باللہ. تو ابھی گیم کو سنبھال لیجئے. جو آپ کا طاقت کا زمانہ اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیجئے. اور ایک عادت اگر کسی میں ہے تو چھوڑنے کی کوشش کر لے. چیخنا چلانا بند کر. بدترین انسانی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے، بدترین انسانی عادتوں میں سے. خدا متعال نے اس کو گدھے کی آواز سے تعبیر کیا کہ گدھے کی طرح آواز ہے. انسان کے چیخنے چلانے کا سب سے برا اثر خود اس کے اپنے اوپر ہے اور کسی پہ نہیں. یعنی یہ باتیں پتہ نہیں کتنے تجربوں کے اندر ثابت ہو چکی ہیں کہ چیخنے چلانے والے انسان کا سب سے برا اثر اس کے اپنے اوپر پڑے گا. اگر آپ کے اور میرے اندر کہیں عادت ہو اپنی اولاد کے معاملے میں، اپنے کام کرنے والوں کے معاملے میں، اس عادت سے پیچھا چھڑانا فوری طور پر انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اس مصیبت سے باہر آ جائیں. اور اس کے اثرات البتہ ممکن ہے کہ کوئی چیخے چلائے بغیر وہ مصیبت ایجاد کر رہا ہو جو چیخنے چلانے سے حاصل ہو رہی ہوگی. مثلا انسانوں کی تحقیر، انسانوں کی ذلت. تو وہ جو زخم لگے گا وہ سامنے والا اپنے ذہن میں محفوظ رکھے گا. اس کا کہیں نہ کہیں اثر وہ نہ بھی رکھے تو فرشتے رکھیں گے، اللہ کا نظام باقی رکھے گا. اور جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس پہ اختتام پذیر کروں گا. جو آپ اور میں دوسروں کے دلوں میں جذبات ایجاد کریں گے وہ کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو واپس ملیں گے. دوسروں کو خوش کریں گے تو وہ خوشی مجھے اور آپ کو واپس ملے گی. اور دوسروں کو غمزدہ کریں گے، ان کی تحقیر کریں گے، ان کی تذلیل کریں گے، یہ سب ملٹیپلائی ہو کے واپس آئے گا. اس دنیا میں بھی آئے گا اور اس سے اگلی والی دنیا تو ہے ہی سب کچھ وہی، اس کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہوں. اس ہوشیاری کو اپنے اندر اختیار کر لیجئے.
کاش میں بعض اوقات سوچتا ہوں ہم لوگ کتنے غنی ہیں اس اعتبار سے کہ اہل بیت کی کیا کیا فرامین ہمارے پاس ہے. پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنے فقیر ہیں جو اس دولت کے ہوتے ہوئے فقیر ہوں. اس دولت کی قدر کر لیں، ان کلمات سے استفادہ کر لیجئے. انشاءاللہ دنیا ان اچھائیوں کی منتظر ہے جو امام کے وجود کے ذریعے سے لوگوں کو نصیب ہو. یہ دنیا کہیں نہ کہیں اس جگہ تک پہنچنی ہے جب اہل بیت کے وارث نے اس زمین پہ تشریف لانا. یہ دنیا یقیناً اس جگہ پہنچنی ہے جب اچھائیوں اور بھلائیوں کو اولاد بی بی سیدہ کے ذریعے سے اصلاح ہو جاتی ہے. آپ اور میں اس سلسلے کا حصہ بننے کی کوشش کریں تو اپنی اصلاح کر لیں تاکہ انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اہل بیت کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے تمام مرحومین کی گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. بالاخص مرحوم سید محمد علی باقر